اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صحیح بخاری کا ہمارا درس چل رہا ہے اور آج نامی قسط ہے اس درس کی کتاب الصلاۃ کے حدیث پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ وہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی هاؤنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم انی لأراكم من وراء ظہری۔ اور دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے قال صلی لنا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة ثم رقی المنبر فقال فی الصلاة وفی الرکوع انی لأراکم من وراء کما اراکم۔ یہ دو حدیث پاک کتاب الصلاۃ کے حدیث پاک ہیں۔ پہلی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتی ہو کہ میرا منہ میرا چہرہ ادھر ہوتا ہے، یعنی کعبہ کی طرف ہوتا ہے؟ قسم خدا کی مجھ پر تمہارا خشوع تمہارا رکوع پوشیدہ نہیں۔ انی لأراکم من وراء ظہری، آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسری روایت میں نے پڑھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لے گئے اور نماز اور رکوع کے بارے میں فرمایا میں تم لوگوں کو پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان معلوم ہو رہی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے آگے دیکھا کرتے تھے اپنی پشت کے پیچھے بھی ویسے ہی منظر کو ملاحظہ فرماتے تھے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ فقط ظاہری احوال سے باخبر ہیں، رکوع ظاہری احوال ہے، دیکھنا ظاہری احوال ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ علم وہ شان وہ عظمت اور وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ مجھ پر نہ تمہارے ظاہری اعمال پوشیدہ ہیں نہ تمہارے باطنی احوال پوشیدہ ہیں۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری ظاہری احوال سے بھی باخبر ہوں، تمہارے باطنی احوال سے بھی باخبر ہوں، تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع جو دل کی کیفیت کا حال ہے اس سے بھی باخبر ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ اور سیرت کی کتابوں میں یہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے وہ آنکھیں عطا فرمائی تھیں کہ آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح دن کے اجالے میں اپنی آنکھوں سے منظر کو دیکھتے تھے اس کا مشاہدہ فرماتے تھے، رات کے اندھیرے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دن کے اجالوں کی طرح نظر آتا تھا۔ وہ آنکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اور یہاں میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بشر ہونے میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بشر ہونے میں فرق اللہ نے کیا رکھا۔ اس حدیث پاک سے یہ بات تو معلوم ہوئی کہ بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے آنکھیں دی تھیں، اور جو بھی بشر ہیں رب کائنات نے ان کو آنکھیں عطا کی ہیں۔ آنکھوں کا کام ہے دیکھنا۔ آنکھوں کے سامنے پردہ آ جائے تو آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں۔ جیسے آنکھوں کے سامنے یہ پلکیں ہیں، پردہ ہے، آنکھیں بند کر دیں، آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے آپ منظر کو نہیں دیکھ سکتے۔ آنکھوں کا کام ہے دیکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے آنکھیں دیں اور ہر انسان کو آنکھیں دیں، لیکن بشر ہونے میں فرق کیا رکھا؟
آپ کی میری آنکھوں پر پردہ آ جائے، ہم پردے کی اس طرف نہیں دیکھ سکتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ آنکھیں عطا فرمائی تھیں جیسے آپ پردے کے بغیر دیکھ سکتے ہیں، ویسے اگر کوئی پردہ آ جاتا پردے کے اس طرف بھی آپ احوال کا مشاہدہ فرما لیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں سے جیسے آگے دیکھتے تھے اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے۔ یہ فرق رکھا رب کائنات نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بشر ہونے میں اور ہمارے بشر ہونے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرق رکھا کہ بشر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جسم عطا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک جسم تھا، ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جسم عطا کیا، اور جسم اگر کسی سائے کے پاس، جسم اگر کسی روشنی کے پاس چلا جائے تو اس جسم کا سایہ بنتا ہے۔ سورج کے سامنے چلے جائیں، لائٹ کے سامنے چلے جائیں، کسی روشنی کے سامنے چلے جائیں تو جسم کا سایہ بنتا ہے۔ بشر ہونے کے ناطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جسم تھا، ہمارا بھی جسم ہے، لیکن فرق یہ رکھا کہ اوروں کے سائے بنتے ہیں، مصطفیٰ کی جسم کا سایہ نہیں تھا۔ یہ فرق رکھا رب کائنات نے، اور بشر ہونے کے ناطے یہ فرق رکھا کہ انسان کو تھوک آتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن تھا۔ ہم تھوک پھینکیں، ہماری تھوک پر مکھیاں بیٹھیں، جراثیم پیدا ہوں، ہم اپنی تھوک سے نفرت کریں، ہماری تھوک سے جراثیم کے ذریعے بیماریاں پیدا ہوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن اگر نکلی ہوئی آنکھ پر لگ جاتا، حضرت قتادہ کی وہ آنکھ تندرست ہو جاتی، صحابی کے کٹے ہوئے بازو پر لگ جاتا، بازو درست ہو جاتا، اور مدینہ کے سب سے زیادہ سخت کڑوے کنویں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ لعاب دہن ڈال دیتے، اس جیسا کوئی میٹھا کنواں نہ ہوتا، اتنا میٹھا کنواں بن جاتا آپ کے لعاب دہن کی برکت سے۔ یہ فرق رکھا اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن اور ہماری تھوک کے درمیان۔ تو دوستو، اگلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بشر ہونے میں ہمارے بشر ہونے میں فرق کیا ہے؟ بشریت کے تقاضے ہیں کہ بشر کو پسینہ آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسینہ آتا تھا، ہمیں بھی پسینہ آتا ہے۔ فرق یہ رکھا رب کائنات نے کہ بشر ہونے کے ناطے پسینہ آتا ہے، ہمارے پسینے سے بدبو پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، صحابہ مصطفیٰ کے پسینے کو بطور خوشبو استعمال کرتے تھے، بطور خوشبو استعمال کرتے تھے۔ یہ فرق رکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بشر ہونے میں اور ہمارے بشر ہونے میں۔ بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہاں تقریر کرنا مقصود نہیں، یہاں ہمارا مقصد ہے درس دینا۔ تو اس حدیث پاک کی تھوڑی سی میں نے تشریح سمجھی کہ بشر ہونے کے ناطے ہمارے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرق رکھا، یہ لازمی تھا بتانا۔ اگلی حدیث پاک کتاب الصلاۃ کے حدیث پاک، حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم انکرت بصری وانا اصلی لقومی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کو کم دکھتا ہے اور میں اپنے جس محلے میں رہتا ہوں وہاں کی مسجد کا امام ہوں، لوگوں کو امامت کرواتا ہوں۔ کانت الامطار سال الوادی الذي بینی و بینہم لم استطیع ان آتی مسجدہم فاصلی بہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہو جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے گلیوں کے اندر، کیچڑ ہو جاتی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گھر سے مسجد کی طرف نہیں جا سکتا تاکہ وہاں جا کر نماز پڑھوں اور خود بھی پڑھوں۔ ووددت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکا تأتنی فتصلی فی بیتی فاتخذہ مصلی وفی روایت آخر فاتخذہ مسجدا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووددت، میرا یہ جی چاہتا ہے، میری یہ خواہش ہے یا رسول اللہ
ایک بار آپ میرے گھر تشریف لے آئیں. سبحان اللہ. ایک بار میرے غریب خانے میں تشریف لے آئیں یا رسول اللہ. کیا کریں؟ فتوسلی فی بیتی، میرے گھر میں آ کر آپ نماز پڑھیں. میرے آقا، میرے لجپال، جہاں آپ نماز پڑھائیں گے، نماز پڑھیں گے میرے گھر کے ٹکڑے پر، فتخذوا مصلی، وفی روایت آخر فتخذوا مسجدا، یا رسول اللہ اس جگہ کو میں جائے مصلی بھی بنا دوں گا، اپنی مسجد بھی بنا لوں گا. تو ساتھ ساتھ میں حدیث کی تشریح بھی کرتا چلوں تو اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم مسجد بناتے ہیں، ہمیں مسجد کے لیے ایک پلاٹ چاہیے. مسجد کا ایک نقشہ ہوتا ہے جس سے یہ نمایاں ہو کہ یہ مسجد ہے. لیکن قربان جائیں صحابہ، تمہارے مقدر پر، تمہارے نصیب پر کہ رب کائنات نے زمانہ مصطفیٰ تمہیں دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تم ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں بیٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں. تمہارا جیسا کائنات میں کوئی خوش نصیب انسان نہ آیا ہے، نہ ہے، نہ ہوگا. اللہ نے تمہیں وہ شان و مرتبہ دیا، اور اس شان و مرتبے کے ساتھ تمہیں یہ بھی شان اور عظمت دی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تمہیں مسجدیں، علیحدہ مسجدیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی. جہاں مصطفیٰ کے قدم لگ جاتے صحابہ اسی کو اپنی مسجد بنا لیتے تھے. انسان جب نماز پڑھتا ہے قدم لگتے ہیں، اس زمین پر نہیں لگتے. پھر جا کر سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تحیات کرتا ہے. زیادہ حصہ، زیادہ دیر قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قوما کی حالت میں جو زمین کو لگتا ہے، اور سجدے کی حالت میں بھی، التحیات کی حالت میں بھی جو ٹکڑا زمین کو سب سے زیادہ لگتا ہے وہ قدموں کا ہے. تو صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں، آپ جس ٹکڑے پر نماز پڑھیں گے میں اس کو اپنی مسجد اور جائے مصلی بنا لوں گا. تو صحابہ کا یقیدہ تھا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم جہاں لگ جاتے ہیں ہم اس ٹکڑے کو اپنی مسجد بنانے کے لیے تیار ہیں. ہمارے لیے وہ زمین کا ٹکڑا اتنا باعزت اور مکرم ہو جاتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ ہم کبھی تشریف لائیں گے. فغدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر حین ارتفع النہار. حضرت اتبان بن مالک فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر دن چڑھنے کے بعد تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب فرمائی اور بیٹھے نہیں. گھر کے اندر جب داخل ہوئے ثم قال این تحب ان اصلی، آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اتبان بن مالک اپنے گھر کے کس حصے پر تو پسند کرتا ہے میں نماز پڑھوں؟ قال فاشرت له الى ناحیۃ من البیت، میں نے گھر کے ایک علیحدہ کونے کی طرف اشارہ کیا یا رسول اللہ وہاں جا کر آپ نماز پڑھائیں. فکبر فقمنا فصففنا فصلی رکعتین ثم سلم، تو تکبیر کہی گئی، صفیں بنائی گئیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی. اب جب 2 رکعت نماز پڑھائی اس سے یہ بھی ثابت ہوا نفل باجماعت پڑھانا یہ بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس حدیث پاک سے نفل کی جماعت بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر بغیر دائی کے ہو، بغیر بلاوے کے ہو. پھر کھانا تیار کیا ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ہم نے وہ کھانا پیش کیا گیا، لوگوں کا رش آ گیا، محلے والوں کو پتہ لگ گیا، جس کو علم ہوتا گیا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے وہ میرے گھر کے اندر آتے گئے. پھر ایک شخص کہنے لگا مالک بن دخیش کے بارے میں، وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک منافق، مالک ابن دخیشن، یا رسول اللہ وہ منافق ہے، لا یحب اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا. جب انہوں نے یہ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل ذاک الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ یرید بذالک وجہ اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا یہ مت کہو وہ منافق ہے، تم نے نہیں دیکھا وہ کیا کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے یہ کلمہ فقط اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے۔ قال اللہ و رسول عالم، پھر وہ کہنے والا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی کے دل کی کیفیت میں جو احوال ہیں، جو ارادے ہیں، جو نیتیں ہیں، میرے آقا ان سے بھی باخبر ہیں۔ اب جو کہنے والا تھا اس نے زہری کوئی چیز دیکھا، اس نے کہا یہ منافق ہے، آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دل کی کیفیت سے باخبر تھے۔ آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے فقط زبان سے کلمہ نہیں پڑھا یرید بذالک وجہ اللہ، بلکہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا۔ اس نے اس لیے کلمہ پڑھا کہ اس کے کلمے کے ساتھ وہ اللہ کی رضا چاہتا تھا، دل سے وہ مسلمان ہوا ہے۔ تو پتہ لگا امت کے دل کے احوال سے بھی آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باخبر ہیں۔ تو آج کے اس درس میں معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بشریت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسا بشر بنایا، افضل البشر، سید البشر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں قدم لگا دیتے صحابہ اس جگہ کو اپنی جائے مصلی اور مسجد بنا لیتے۔ اب یہ شریعت میں کہاں لکھا تھا جو اتبان بن مالک نے کیا کہ جہاں مصطفیٰ نماز پڑھیں تم نے وہی نماز پڑھنی ہے، اسی جگہ پر نماز قبول ہوگی، لیکن یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی صحابہ تبرک بھی حاصل کرتے تھے۔ اب جب بارش ہوتی، جب وہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتے تھے تو اس ٹکڑے پر جا کر نماز پڑھتے جہاں میرے آقا نے ایک دن 2 رکعتیں نماز پڑھی تھی۔ بس اس ٹکڑے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے، قدمین سے نسبت ہو گئی، اس صحابی نے مرتے دم تک اس کو اپنا جائے مصلی بنا لیا، اس کو اپنی مسجد بنا دی۔ یہ عقیدہ آنے والی امت کو دیا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے کون سا عقیدہ رکھتے تھے۔ پھر ایک صحابی کی بات کی گئی حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ابن دخیشن، اس کے حوالے سے کہ وہ منافق ہے۔ آپ کے میرے آقا نے فرمایا نہیں، اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، زبان سے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے کلمہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے۔ تو آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے دل کی کیفیت اور احوال سے بھی باخبر ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا یہ درس بخاری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستوں کو انوائٹ کریں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر سنیں، دوستوں کو بھی سنائیں، تاکہ صحیح بخاری جس کتاب کو قرآن کے بعد درجہ دیا جاتا ہے، بخاری تو ہم کرتے ہیں، لیکن صحیح بخاری میں ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ صحیح بخاری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ذریعے امت کو عقیدہ کون سا دیا گیا ہے۔ وہ عقیدہ محبت، ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام دوستوں کا شامل ہونا، سننا، تعاون کرنا، مجھ گناہ گار کا یہ عاجزانہ دین کی خدمت کرنا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ گناہ گار کو بھی آخری درس تک استقامت عطا فرمائے، کسی طرح میں درس دیتا رہوں تاکہ صحیح بخاری کا درس مکمل ہو جائے۔